بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، صرف پٹکے گلے میں ڈال کر بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی جب اپنی عقل کو غلام بناؤ گے محمد مصطفیٰ۔ بات تب بنے گی جب اپنے جذبات کو قربان کرو گے رحمت عالم کی سنت پر۔ بات تب بنے گی جب اپنے رواج کو قربان کرو گے رحمت عالم کی لائی ہوئی شریعت پر۔ پھر تم اللہ کی نظر میں بھی معزز بنو گے اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں بھی معزز بنو گے۔ یاد رکھنا، پہلے بھی بگڑی بنی تھی تو رحمت عالم کی اطاعت سے بنی تھی، آج بھی بگڑی بنے گی تو رحمت عالم کی اطاعت سے بنے گی۔ اس سال کا ربیع الاول خالی ہاتھ نہ جانے پائے۔ میں چاہتا ہوں آج کا یہ مجمع اس مبارک مجلس میں اللہ سے یہ وعدہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے نفس کی زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے جذبات کو امام نہیں بنائیں گے، اپنے عقل کو مقتدا نہیں بنائیں گے۔ آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو رسول اللہ کہے گا، جو اللہ کہے گا انشاءاللہ۔ سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ تو آج مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج سے ہی روزانہ کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر ضرور عمل کریں۔ یہ انشاءاللہ وہ تبلیغ والا انشاءاللہ نہیں، وہ امیر صاحب سرور مہینہ لگائے گا، 5 سال گزر جاتے ہیں سرور مہینہ نہیں انشاءاللہ۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں حضرت پہلے ہم انشاءاللہ وہاں بولتے تھے جہاں کام کرنا ہوتا تھا، اب ہم انشاءاللہ وہاں بولتے ہیں جہاں کام۔ تو ذرا مضبوط والا انشاءاللہ چاہیے۔ آج وعدہ کیجئے روزانہ کم از کم اپنے نبی کی ایک سنت پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی سنت میں بتاتا ہوں آپ کو، کل سے پھر اپنے علماء سے، ائمہ کرام سے، خطباء سے، قراء سے، حفاظ سے، اساتذہ سے پوچھ لیا کیجئے روزانہ ایک سنت پر عمل کریں گے، روزانہ ایک سنت پر عمل کریں گے تو سال میں کتنی سنتیں آ جائیں گی؟ اور ساری زندگی میں انشاءاللہ۔ پہلے ایک بات سن لو، آپ میں سے کس کس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، جن کو نہیں ہے اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، لیکن شادی کے بعد۔ ہم اپنی اولاد میں اپنی جیسی عادات، اپنے جیسے اعضاء اور اپنی جیسی صفات دیکھ کر دوستوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھو جی، آپ کے دوست آئے ہو نا، آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں دیکھو ذرا میرے بیٹے کے ہونٹ بالکل میرے ہونٹوں کی طرح ہے کہ نہیں؟ اپنے بچے کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں اس کی آنکھیں میری طرح، اس کے گال میری طرح، اس کے بال میری طرح، یہ چلتا ہے تو میری طرح، بولتا ہے تو میری طرح۔ ماں کہتی ہے دیکھو ذرا میری بیٹی کی انگلیاں میری طرح، اس کا چہرہ میری طرح، اس کا قد میری طرح، اس کی خدمت میری طرح۔ اور ہم اپنے بچوں کی صفات پر لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ جب تم محبوب کی سنتوں کو اپناؤ گے، حشر کا دن ہوگا، 1.25 انبیاء ہوں گے، 1.25 صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، سب کے سامنے حضور تمہیں بلائیں گے، آؤ میرے غلام، آؤ میرے امتی، اور سارے انبیاء کو، سارے صحابہ کو تمہارا تعارف کروائیں گے کہ دیکھو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، محمد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی محمد کی شکل جیسی شکل بنا کے آیا ہوا، محمد کے لباس جیسا لباس اپنایا، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری۔ تو عزیز دوستو، کتنے فخر کی بات ہے کہ آپ کی چند سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کا سر سارے عالم کے سامنے اونچا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نیت کیجئے کہ آج سے روزانہ کم از کم ایک سنت پر ضرور عمل کریں گے، اور یہ کم از کم ہے، میکسیمم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہو جی وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا بس کوئی سنت پہ عمل کرنا اور کوئی نہیں کرنا۔ زیادہ تو پھر جتنی محبت زیادہ اتنی اطاعت زیادہ، لیکن شروع تو کرو نا۔ آج کی سنت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم دیکھو آپ لوگ واش روم جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟
او ہو اتنا کمزور جواب، نہیں جاتے ہو کیا بیت الخلا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں بیت الخلا؟ واش روم کو کیا کہتے ہیں؟ واش روم ہی کہتے ہیں. عجیب عجیب. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اور جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں میری طرح وہ تو دن میں ایک ہی دفعہ کھاتے ہیں. میں آیا تو مولانا نے فرمایا چائے میٹھی پی لو کوئی بات نہیں، شوگر ہے تو کیا ہوا. میں نے کہا حضرت اگر میں نے کچھ میٹھا کھا لیا نا پھر بیان کھڑے ہو کے نہیں ہو سکے، پھر تو میں پوچھوں گا جی ابھی وضو بنانا ہے کہاں جاؤں. دیکھو جب ہم واش روم میں جاتے ہیں، لیٹرین میں جاتے ہیں، بیت الخلا میں جاتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ اندر جاتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں رکھیں جی؟ کسک پا. میرا خیال ہے اگلے بیان تک میں جو ہے نا ایم فل کر لوں گا. پھر بولو کسک پا. کسک. جب بیت الخلا میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہوتا ہے؟ اور اندر جا کر کسی سے گپ شپ نہیں، اندر جا کے گانا بھی نہیں. جب بولو نا اگلا ایک اور سوال بھی کرنے لگا وہاں پہ. ادھر دیکھو میری طرف سارے اندر جا کے یہ نہیں کھولنا. بیت الخلا میں جا کے موبائل بھی استعمال. میں نے 2005 میں سال لگایا حضرت الحمدللہ. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے وہ جب بھی بیت الخلا جاتے تھے 20 منٹ اندر بیٹھے ہوتے. اور بیت الخلا ایک ہی تھا، آپ ساری جماعت صبح کھڑی ہو لائن لگا. مجھے ایک دن کہا ساتھیوں نے کہ حضرت مشورے میں بات رکھیں، اگر ساتھی بیمار ہے تو پھر اس کے کوئی ڈاکٹر کا انتظام کر. یہ 20 منٹ بیت الخلا میں لگاتا ہے، سارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں. میں نے ان کو بلایا اکیلے میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ واش روم جاتے ہو 20 منٹ لگاتے ہو، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ کسی ڈاکٹر سے ملوائیں. کہنے لگا نہیں مفتی صاحب مسئلہ تو کوئی نہیں، پیٹ بھی ٹھیک ہے، بیماری بھی کوئی نہیں. تو بھائی پھر اندر کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں مفتی صاحب اندر جاتا ہوں نا موبائل پہ سانپ والی گیم لگا لیتا ہوں. 2005 کی بات ہے، وہ اسمارٹ فون نہیں تھے، بٹن والے موبائل ہوتے تھے، وہ سانپ والی گیم کھیلتے تھے لوگ. تو واش روم میں جا کر موبائل بھی یوز نہیں کرنا. تو ایک دوست نے مجھے فون کیا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا جی بولیں. کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے اگر بیت الخلا کے اندر سوئچ لگا لیں تاکہ موبائل چارج بھی ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا شکر ہے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں دسترخوان بچھا سکتے ہیں. اتنی کیا موبائل سے محبت، لا الہ الا اللہ. یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت استعمال کریں. ہاں ادھر متوجہ رہیں، سنت سیکھ رہے ہیں آپ. بیت الخلا کے اندر داخل ہوں تو پہلے گسخپا پاؤں اندر رکھیں گے. گسخپا اندر رکھیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. لیفٹ پاؤں، بایاں پاؤں، کھپا پاؤں اندر رکھیں گے. اندر جا کے باتیں نہیں کریں گے. اور جب واپس آئیں گے باہر نکلیں گے بیت الخلا سے تو دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں گے. اور مجھے یہ بتاؤ بیت الخلا اچھی جگہ ہے یا گندی جگہ ہے؟ گندی جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے. نہ وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، نہ مصلی بچھا سکتے ہیں، نہ نوافل ادا کر سکتے ہیں. گندی جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے. لیکن اللہ فرمائیں گے جاتے ہوئے بھی محمد کے طریقے پہ گیا، آتے ہوئے بھی محمد کے طریقے پہ آیا. اس گندی جگہ پہ آنے پہ بھی اس کو عبادت کا اجر مل جائے گا. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. کتنی آسان سنت ہے عزیز دوست، کوئی مشکل نہیں. ہمارے نبی کا لایا ہوا دین کوئی مشکل نہیں. آپ ہمت کیجئے، طاقت اللہ عطا فرمائیں گے. بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ نے اتنی توجہ سے میری بات سنی اور جواب دیا، توحید کے نعرے لگائے، درود پاک پڑھا. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اس محفل کو آپ نے کامیاب بنایا. اور بھائی اپنے مولانا عبید الرحمان صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے اچھی محفل سجائی، پھر خصوص قرآن والوں کو بلایا، اہل قرآن کو بلایا. آپ لوگ بھی قرآن کی محبت میں آئے. اور ایک نیت آپ سے کروانا چاہتا ہوں، وعدہ نہیں لے رہا کہ آپ جب قرائے کرام سے قرآن سنو گے تو صرف اس لیے نہیں کہ کانوں کو بڑا مزہ آئے گا، بلکہ یہ نیت کرو گے کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤں تاکہ میرا بچہ بھی ایسے محفلوں میں اللہ کا قرآن اس کے بندوں کو سنایا جائے. سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟